آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران اور میڈیا فرینڈز، یونیفارم سول کوڈ جو پہلے اتراکھنڈ میں اور ان دنوں گجرات میں منظور کیا گیا ہے، یہ یونیفارم سول کوڈ نہیں ہے، یہ ایک یونیفارم آپریشن کوڈ ہے۔ ہمارے دیش کی پہچان ڈائیورسٹی ہے اور ہمارے دیش کی پہچان یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے، لیکن یہ یونیفارمٹی کی بات کرتا ہے اور یہ یونیفارمٹی دیش کے انٹیگریشن کے لیے ایک بہت ہی سنگین خطرہ ہے۔ ہم کو دیش میں یونیفارمٹی سے زیادہ جسٹس کی ضرورت ہے، یونیفارمٹی سے زیادہ ایکوالٹی کی ضرورت ہے، لیکن یہ جو یونیفارم سول کوڈ کی جو کوششیں ہیں، یہ دیش کی جنتا کی جو شناخت ہے اس پر ضرب لگاتا ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ یہ ہمارے دیش کی جو ہسٹری ہے، جو سبھیتا ہے، اس کی جو پہچان ہے وہ رواداری ہے، وہ سب کو عزت دینے کی اور سب کو حق دینے کی، سب کے ساتھ، سب مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ برابری کی، انصاف کی۔ تو یہ جو قانون لایا گیا ہے، یہ برابری کی، انصاف کی جو باتیں دستور میں ہیں، ایکوالٹی کی بات دستور میں ہے، لیکن یہ ایکوالٹی کے بجائے یہ ایک قسم کا ٹارگیٹڈ، ایک اسپیسیفک کمیونٹی کو نشانہ بنانے کے طور پر یہ قانون بنایا گیا ہے۔ یہ جو آرٹیکل 25 ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا، یہ ہمارے دیش کے قانون میں ہے اور دنیا کے سب قانون اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہو، ایک فطری قانون ہے۔ تمام انسان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ملنا چاہیے، اس کو ہمارے ملک نے بھی تسلیم کیا ہے۔ لیکن یہ جو یونیفارم سول کوڈ لایا گیا ہے، یہ یونیفارم سول کوڈ اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی کو ہم سے چھین لیتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا قانون ہے جو انصاف فراہم کرنے کے بجائے یہ لوگوں کے اوپر ایک جبر ہے، ایک فورس ہے، ایک آپریشن ہے۔ تو یہ قانون خود ایک تنازع ہے۔ قانون اس لیے بنایا جاتا ہے کہ سماج میں تنازعات کو حل کیا جائے، ڈسپیوٹس کو ختم کیا جائے، لیکن یہ یونیفارم سول کوڈ ڈسپیوٹس کو حل نہیں کرے گا، بلکہ ڈسپیوٹس کو بڑھانے کا ایک طریقہ ہے۔ یہاں یہ بات آئی کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، وہ فنڈامنٹل رائٹس وہ بھی ایک نیچرل رائٹس ہیں، اس کے خلاف میں یہ ایک لوگوں کے حقوق کو، فنڈامنٹل رائٹس کو چھیننے کا ایک عمل ہے۔ تو اس موقع پر یہ یونیفارم سول کوڈ جو اتراکھنڈ میں لایا گیا، ہمارے دوستوں نے بالکل صحیح کہا کہ اس کو یونیفارم کہنا بھی بہت غلط ہے۔ اتراکھنڈ میں بھی اور ان دنوں گجرات میں بھی وہاں کے جو شیڈول ٹرائبس ہیں، آدی واسی ہیں، ان کو اس یونیفارم سول کوڈ سے ایگزمپشن دے دیا گیا۔ اگر کسی کو ایگزمپشن دے دینا ہے تو پھر اس کی یونیفارمٹی خود کوسچنیبل ہے۔ خیر، ہم تو بنیادی طور پر یونیفارم سول کوڈ کے حق میں نہیں ہے، ایگزمپشن ان کو دیا جائے،
ایگزمپشن مسلمانوں کو بھی دیا جائے. اگر قانون بنانا ضروری ہے تو اس کو ایگزمپشن دیا جائے. یہاں یہ بات کہی گئی کہ خواتین کو، عورتوں کو، ان کو انصاف دینے، اس پر ظلم سے روکنے کے لیے اس قانون میں گنجائش ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ ظلم نہ ہو، انصاف ہو، لیکن ابھی یہ قانون میں ہے گجرات کہ اگر کوئی شادی ہو جائے، اگر تنازع ہو جائے، 1 سال تک وہ آپس میں جدا نہیں ہو سکتے، انہیں طلاق نہیں دے سکتے. ان کو کورٹ کو اپیئر ہونے کے لیے بھی کم از کم 1 سال انتظار کرنا پڑے، اور کورٹ جب تک ڈیسیشن نہ دے دونوں میں کوئی علیحدگی نہیں ہوگی. تو یہ جو فیملی لاس ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے ہو یا ہندوؤں کے ہو یا سکھوں کے ہو، وہ فیملی لاس کو ان کے مذہب کے مطابق ہی حل کرنے کا موقع ملنا چاہیے. تو یہ جو فیملی لاس کو ختم کرنا اور اس کے بجائے کچھ زبردستی قوانین کو مسلط کرنا، یہ ایک بے حیائی کو بھی سماج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بے حیائی ہے، عریانیت ہے، ننگا پن ہے، اللیگل ریلیشنز ہے، ہوموسیکسولیٹی ہے، اس کو بڑھاوا مل رہا ہے. اور حکومت کو ایسے قانون لانا چاہیے جس سے عورت کی عزت کی حفاظت ہو. لیکن یہ قانون وہ چیزوں کو بڑھاوا دے گا، ہوموسیکسولیٹی کو بڑھاوا دے گا، لیو ان ریلیشن شپ کو بڑھاوا دے گا، اور اللیگل سیکس کو بڑھاوا دے گا. لیکن جو اصول اور اخلاق کی باتیں ہیں، جس کا تعلق مذہب سے ہے، جس کا تعلق روحانیت سے ہے، جس کا تعلق اس کے پرسنل لاس سے، تو پرسنل لاس کو ختم کر دینا. ہم تو چاہتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا ہی نہیں، اگر ہندوؤں کے بھی پرسنل لا ہے، سکھوں کے بھی پرسنل لا ہے، کرسچن کے بھی پرسنل لا ہے، آدیواسی کے بھی پرسنل لا، ان سب کو پروٹیکشن ملنا چاہیے. اور اس موقع پر تمام جو ہمارے سماج ہے، غیر مسلم سماج ہے، ان کے دانشور ہیں، ان سے بھی چاہتے ہیں کہ صرف مسلمان اس کی مخالفت کریں. یہ صحیح نہیں ہے، یہ دیش کے دستور کے خلاف ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. تو ہم سب غیر مسلم بھائیوں سے بھی آپ کے اس میڈیا کے ذریعے سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کی مخالفت کرنا چاہیے، اور ہم اس کی مخالفت کرتے رہیں گے، اور یہاں کے غیر مسلم بھائیوں کے ضمیر کو جھنجھوڑیں گے. اور ایک دن آئے گا کہ ضرور اس قانون کو الٹا جائے گا. لیکن یہ بوجھ کیوں مسلط کر رہے ہیں؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ جو گورنمنٹس ہیں اپنے پولیٹیکل نیڈز کے لیے عوام کو ایسے غلط جنجال میں، ایک غلط قسم کے ایشوز میں پھنسانا چاہتے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے سے پاورٹی ختم ہو رہی ہے؟ کیا یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے سے الٹریسی ختم ہو رہی ہے؟ انمپلائمنٹ ختم ہو رہا ہے؟ کیا یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے سے اکنامی ڈیولپ ہو رہی ہے؟ آخر دیش کو، جنتا کو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ یہ دیش کو ایسے ایشوز میں پھنسانا چاہتے ہیں جس کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ ایک حکومت کا بہت ہی ایک اللیگل، انکانسٹیٹیوشنل، انڈیموکریٹک یہ موو ہے. اس کی ہم سخت اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کے خلاف کرتے ہیں. کورٹ بھی جائیں گے، عوام کے سامنے بھی جائیں گے، اور مسلم کمیونٹی سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اس دین پر خود اچھا عمل کرنے کی کوشش کریں. جو پرسنل لاس ہے اس کو اپنی پرسنل لائف میں بہت اہمیت دے، شریعت پر اچھا عمل کرے اور شریعت کا صحیح تعارف کرائے. تو یہ لیگل فائٹ بھی ہوگی، پیپلز فائٹ بھی ہوگی، اور حکومت کو ایسے جابرانہ، ظالمانہ اور ایسے نقصان دہ قوانین سے واپس پلٹنا پڑے گا، اور حکومت پہ، عوام پر غیر ضروری بوجھ ڈال کر انہیں ایک دوسرے غیر ضروری مسائل میں انہیں الجھانے کی جو کوشش ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے.